محمد شعیب رندھاوا میرا نام ہے اور پروفیسر آف میڈیسن ہوں میں. پچھلے 25-30 سال سے میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں. یہ جو آج کی ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں آن سیلف میڈیکیشن، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں یا جو لوگ ہیں وہ خود بخود دوائیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جو میرے نزدیک بہت نقصان دہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کو سپروائز نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو اس کو بہت زیادہ اس کا علم نہیں ہوتا ان دوائیوں کے بارے میں. صرف ایک آدھ چیز کسی لوگ آدمی سے یا ڈاکٹر سے سننے کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دوائی کا استعمال صرف اسی چیز کے لیے ہے اور پھر وہ اسی چیز کا اس کے لیے اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ہم دوائی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف ایک استعمال نہیں ہوتا. ہر چیز کے بہت سے پہلو ہیں. جس طرح قدرت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ایک استعمال ہو، اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. تو جو اہل علم ہے، جو علم والا انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز کس مقصد کے لیے کس جگہ پہ استعمال کرنی، اور اس کی مقصد صرف یہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز تھوڑی مقدار میں استعمال کی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ اور ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. یہ ہم عام اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا استعمال اس کی مقدار کے لحاظ سے وہ بدل جاتا ہے. یہ جو خاص بات ہے وہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ اس کے بارے میں یہ وہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں. اپنے تھوڑے سے علم کی وجہ سے وہ ایک خاص دوائی یا کسی چیز کا اپنی مرضی سے استعمال کر دیتے ہیں، اس چیز کو جانے بغیر کہ وہ چیز خاص کس مقصد کے لیے یہ ڈاکٹر استعمال کر رہا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے کتنی دیر تک استعمال کرنی چاہیے. تو یہ خاص بات اس کے نظر میں نہیں ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے اس کا ہفتوں، مہینوں یا کئی دفعہ تو وہ سالاں سال استعمال کرتا رہتا ہے. اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی سے دوبارہ شروع کر دیتا ہے. یہ طریقہ کار کسی بھی چیز میں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اور بجائے کسی چیز کے فائدہ کے وہ مریض کو یا کسی انسان کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. سیلف میڈیکیشن یعنی کسی معالج کو چیک اپ کروائے بغیر مختلف ادویات کا خود سے استعمال کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان ادویات کا غیر ضروری استعمال انسانی جان کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس کے نتائج فوراً سامنے نہیں آتے، لیکن بہت بعد میں یہ خطرناک بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر طاہر اسلام ہے. میں لاہور جنرل ہاسپٹل کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں بطور سینئر میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں. جیسا کہ سوال کیا گیا کہ سیلف میڈیکیشن کیا ہے، سیلف میڈیکیشن میرے مطابق کوئی بھی علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائی غیر تجویز شدہ یا اسے اپنے غیر تجویز شدہ میعاد یا غیر تجویز شدہ مقدار کے مطابق استعمال کیا جائے تو اسے ہم سیلف میڈیکیشن کہیں گے. اب سیلف میڈیکیشن کی نقصانات سے پہلے ہم اس کی وجہ دیکھنی پڑے گی کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ کیوں چلے گئے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ایک تو تعلیم کی کمی، دوسرے کچھ لوگ اسے معاشی اس کا لنک بھی قائم کرتے ہیں کہ غربت کے ساتھ، اور یہ ساری باتیں مل جل کے یہ ہماری سیلف میڈیکیشن جو ہے اس کو بڑھا رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس اچھے مناسب علاج کی سہولتیں یا ان تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی دوائیاں خود خرید کے سستی میڈیکل سٹور سے یا کسی بھی عطائی سے یا اس کو وہ جو کسی بھی دوائی کے لیے تجویز شدہ اس کی دورانیہ یا غیر تجویز شدہ مقدار میں وہ استعمال کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ لاہور میں جناح ہاسپٹل کے بعد لاہور میں ایک نیا ہاسپٹل کوئی بڑا ایک ایسا ادارہ نہیں بنا کہ جو لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کو اس کے مطابق سہولتیں میسر آ سکیں. جبکہ لاہور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مرید کے دوسری طرف شیخو پورہ، تیسری طرف مہنگا منڈی، اور یہ ڈی ایچ ایک پورا ایک اپنے دگنے سائز سے بھی زیادہ یہ بڑھ چکا ہے. جبکہ جناح ہاسپٹل کے بعد لاہور میں ایک بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں بنا، اور نہ ہی شمالی لاہور کی طرف کوئی ایسا ہمیں ادارہ نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کو آسان رسائی صحت کی سہولتوں کی طرف دے سکتا. دوسری اس میں وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں تعلیم کی کمی تھی.
کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. شارٹ کٹ لوگ سینہ وسینہ دوائیوں کا علم حاصل کیا، محلے سے کسی سے پوچھا کہ تمہیں کھانسی ہوئی ہے تو کیا کھا رہے ہو، یا تمہیں بلڈ پریشر ہوا ہے تو کیا کھا رہے ہو، یا تمہیں شوگر کا اگر مرض ہے تو اس کے لیے آپ کیا کھا رہے ہیں. جوڑوں کی تکلیف کے لیے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کے دوائی شروع کر دیتے ہیں. اس میں وہ بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید انہیں اس میں مالی بچت ہو رہی ہے، وہ کوئی سستی دوائی استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ انہیں جس وقت وہ باقاعدہ کسی معالج کے پاس پہنچتے ہیں تو دوائیوں کے غیر تجویز شدہ مقدار، غیر تجویز شدہ دوائی یا غیر تجویز شدہ دورانیہ استعمال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غیر ایسی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں بعد میں ان کے لیے وسائل، ان کے لیے زندگی اور ان کے لیے صحت کے بہت بڑے مسائل کا وہ پیش خیمہ بن جاتی ہے. کوئی بھی چیز ہم جب استعمال کریں تو وہ ہمیشہ اس چیز کے یا اس دوائی کے اہل علم سے اس کا پورا مشورہ ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے وہ مشورہ دے، جس طریقے سے اس کا استعمال بتائے یا جتنے عرصے کے لیے اس کا استعمال بتائے، اس سے زیادہ بغیر مشورے کے دوائی کا استعمال بہت خطرناک ہے. ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا ہے کہ دوائی کا استعمال اگر ایک حد سے ہم زیادہ کریں تو وہ بہت سی چیزوں میں ہمیں اس کا جو ہے وہ نقصان اس طرح ہم کئی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ ہم بعد میں اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں خاص طور پہ لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے، یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے، جو میرے تجربے میں چیز آئی ہے، وہ ہمیشہ وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائیاں آپ نے لکھی ہیں، یہ دوائی کس کے لیے ہے، یہ دوائی کس کے لیے ہے اور یہ دوائی کس کے لیے ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں اور قدرت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا استعمال صرف ایک ہو. کسی بھی چیز کا استعمال ایک سے زیادہ ہے، اور اس کو استعمال صحیح کرنے کا طریقہ، صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ، وہ بجائے وہ بے شک ایک ہی چیز ہو، وہ مختلف طریقے سے وہ کام کرتی ہے. اس لیے اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ صرف یہ مریض یا آدمی ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ یہ دوائی ڈاکٹر نے میری اس تکلیف کے لیے لکھی تھی، تو وہ جب وہ تکلیف کسی اور موقع پہ وہ محسوس کرتا ہے تو وہ دوائی خود بخود اپنے آپ شروع کر لیتا ہے. اس کی وہ جو مضر اثرات ہیں وہ اس کے علم میں نہیں ہوتے، یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی دیر کے لیے استعمال کرنی ہے. اور وہ کئی دفعہ اگر کوئی دوائی ڈاکٹر کی نظر میں کم از کم 8-10 دن کے لیے استعمال کرنی ہے تو وہ 2-3 دن استعمال کرنے کے بعد بند کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اہل اقتدار ہیں یا جو اس کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ خاص طور پہ اس پہ نظر رکھیں کہ کوئی بھی دوائی جو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی مریض کے لیے کسی بیماری کی کیفیت میں، وہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میڈیکل سٹورز اور دوائیاں بیچنے والے جو بھی حضرات ہیں، ان کو جو لائسنسڈ ڈاکٹرز ہیں، ان کے مشورے کے بغیر، ان کے یہ جو نسخے کے بغیر دوائی کا استعمال کسی صورت میں ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. میں اس میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر شوگر کی دوائی تجویز نہیں کی گئی، کوئی لوگ سستی دوائی لے رہے ہیں یا غیر تجویز شدہ مقدار میں لے رہے ہیں، تو اخیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں جو ہمارے ڈائلسس یونٹ ہے اس میں ایک بھاری اکثریت وہ تھی کہ جو شوگر کے غیر مسند علاج کی وجہ سے گردوں کی ناکامی کا باعث بنی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. اسی طرح جوڑوں کے علاج کے لیے لوگ غیر تجویز شدہ دوائیاں لے رہے ہیں.
اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے غیر معینہ غیر مقدار غیر معینہ مدت یا اس میں ڈاکٹر کو اپنے تجویز نہ کروانے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچت یا آسان رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سیلف میڈیکیشن کا ایک مسئلہ بہت بڑا پاکستان میں بن چکا ہے. اور تیسری بات کہ دوائیوں کی آسان فراہمی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جس کا تمام ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کی لینی چاہیے ہوگی کہ دوائیوں کا آن کاؤنٹر ڈرگ جو پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں اس کے علاوہ دوائیوں کی کوئی بھی سیل جو ہے وہ ممنوع قرار دے دی جائے جب تک اس کو مستند نسخہ مستند فارماسسٹ کی تجویز کے مطابق مستند اس کو متعینہ مدت اور متعینہ مقدار میں اسے جاری کی جائے. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ پہلے ہم اپنے بنیادی صحت کی سہولتیں تمام لوگوں تک ان کی رسائی آسان بنا دیں. دوسری بات اس میں مالی مسائل بھی ہیں. لوگوں کی یہ سمجھ ہے کہ ڈاکٹرز شاید مہنگا علاج کرتے ہیں یا اسپیشلسٹ کے علاوہ بھی شاید جی پی لیول پہ بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمارے جی پی جو ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے لوگوں کو آسان سہولتوں کی. جنرل پریکٹیشنر جو ہمارے کوالیفائڈ ہیں تو بہت زیادہ اس میں وہ کام کر رہے ہیں جس میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت سارا کام اس میں ہونا باقی ہے. اس کے کیا نقصان ہیں؟ دو طرح کے نقصان ہیں. ایک تو مریض کو خود اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ دوائی اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی اور صحیح وقت تک استعمال نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس مشورے کے بغیر استعمال کرتا ہے اور تھوڑی مقدار میں دوائی تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے مریضوں کے لیے انہی بیماریوں میں وہ دوائی اتنی کارگر ثابت نہ ہو کیونکہ وہ دوائی پھر وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے اگر اس طریقے سے اس کا استعمال غلط طریقے سے آدمی کرنے کی کوشش کرے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوائی کا استعمال ڈاکٹر کی اہل علم کے مشورے کے ساتھ اس کی مقدار کو جانتے ہوئے اور اس کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ کتنی دیر تک استعمال کرنی ہے اس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے اس سے زیادہ اس کو اپنے آپ دوائی نہیں لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسری دفعہ یا کسی بھی موقع کے اوپر کوئی آدمی اگر وہ کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فلانے وقت میں دوائی ڈاکٹر نے لکھی تھی تو میں خود ہی اپنے طور پہ وہ دوائی شروع کر دوں کیونکہ اس وقت بھی مجھے یہی تکلیف تھی. حالانکہ ایک ہی طرح کی تکلیف بہت سی بیماریوں میں ہو سکتی ہے اور اس کا صحیح جاننا وہ صرف ایک ڈاکٹر اور اہل علم کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے. ہر آدمی اس کے لیے وہ اس کو مناسب اس کی جانچ نہیں کر سکتا. تو ہم دونوں طرح سے اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اور بڑی جگہ پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ مریضوں سے نسخے میرے آئے ہیں علم میں آئے ہیں جو کہ میں نے 10 سال پرانے مریضوں کے نسخے دیکھے اور جب بہت سے پیچیدہ ہو گیا مسئلہ تو پھر وہ آ کے ڈاکٹر کو جب رپورٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی وہ نسخہ مریض جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے اپنی تکلیفوں کے لیے اپنی ہی مرضی سے اپنے ہی طریقہ کار سے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ دیکھا جاتا ہے اس کو تو وہ اصل میں اس کے اپنے ہی دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے ہی اس کو مضر اثرات اس کے سامنے ہوتے ہیں جس کو پھر بعد میں اس کا علاج کرنا اور اس کو مینج کرنا ڈاکٹر کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے.
اس کی خاص وجہ میرا خیال میں ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور ان کی گائیڈنس اتنی نہیں ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے مشورہ دیا جائے کہ کس طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے. دوسرا یہ کوئی اکانومی کا بھی مسئلہ ہے کہ کئی غربت کی وجہ سے لوگ ڈاکٹر کی فیسیں وغیرہ دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا دوائیاں دوسری پورے کورس کے لیے ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنی مرضی سے کسی میڈیکل سٹور پہ جا کے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ہی اپنا تکلیف بتائی جائے اور پھر وہاں سے دوائی لی جائے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے اس طریقے سے. ہم اپنے صرف جو علامات اس مریض میں ہوتی ہیں وہ علامت کسی کو بتا کے ہم اس علامت کے بدلے میں دوائی لینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہ علامت تو کئی قسم کی بیماریوں میں ہو سکتی ہے. اس لیے دوائی کا استعمال ایسے مریضوں میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو میں خاص طور پہ اس موقع پہ کہنا چاہوں گا کہ دوائیوں کا اس طریقے سے استعمال جب اگر زیادہ کیا جائے تو ایک تو نقصان ہے، اور ایک اس کا استعمال ضرورت سے بڑھ جاتا ہے. جہاں دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بھی لوگ اس دوائی کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس سے ہماری اوور آل ملک کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. خاص طور پہ اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ سیلف میڈیکیشن کا جو رجحان ہے، اس کے نقصانات جو میں نے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے ہم وہ جو اس کو دوائی کا ایکسپینڈیچر ہے، جو خرچہ ہے، جو اپنے طور پہ وہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے علم میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ اپنی بیماری کو اتنا پیچیدہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہلے اس کو خرید کے یا کسی کو مشورے میں اس کو مشورے کے مطابق ہم نان افورڈیبلٹی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، وہ بعد میں ان کے لیے برداشت کرنا اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں اور بہت سے مریضوں کو اسپتال میں داخل بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پیچیدگیاں زیادہ ہوتی. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ شروع میں جو بھی کوئی بیماری ہو، کیونکہ اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، اسی موقع کے اوپر مشورہ کیا جائے اور اس کے لیے جو خاص دوائی ڈاکٹر تجویز کرتا ہے اسی مقدار میں اسی مقصد کے لیے اور اتنی ہی دیر کے لیے لی جائے. اس سے زیادہ اپنی مرضی سے دوائی کبھی بھی لینے کی کوشش نہ کی جائے. اس طریقے سے وہ اپنی آنے والے وقت میں اس بیماری کی پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی دوسری پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. سیلف میڈیکیشن کے کنٹرول میں اس میں یہی کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے کہ دوائیوں کی سیل کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا پڑے گا. جب تک آپ غیر تجویز شدہ ادویات کی سیل اور سمگل شدہ ادویات، جو ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو وہ دوائیاں بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں اور جو ایک بچہ بھی جا کے خرید کے لا سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں جن کو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، اس میں کن اداروں کی وہ ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کا سوچنے کا کام ہے. میڈیا بہت کام کر رہا ہے، میڈیا کے سوچنے کا کام ہے کہ ان چیزوں پہ اب مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو سیلف میڈیکیشن کا رجحان میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لا علمی کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ میڈیسن کو ہم ایک بہت سادہ سی چیز سمجھتے ہیں، بیماریوں کو ایک بہت سادہ سی چیز سمجھتے ہیں. کوئی بھی بیماری اتنی سادہ نہیں ہوتی، وہ اس کی بہت ایڈوانس سٹیجز اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن مریض جو سمجھتا ہے وہ صرف اس کی نظر کسی علامت کے اوپر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کھانسی میں یہ دوائی لی تھی تو اس دوائی سے وہ میری کھانسی ٹھیک ہو گئی تھی، تو اس لیے جب بھی مجھے کھانسی ہو مجھے یہ دوائی لے لینی چاہیے، تو میں شاید بغیر ڈاکٹر کو دکھائے یا اسپتال میں دکھائے اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. حالانکہ ایک عام سادہ سی چیز کھانسی بھی بہت سی ایسی بیماریوں میں ہو سکتی ہے جس میں وہ سادہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت پیچیدہ مسئلہ جیسے وہ کینسر کی کیفیت ہو، ٹی بی کی کیفیت ہو، تو اس طرح کی کیفیت میں بھی
ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اگر وہ دوائی لیں گے تو ان بیماریوں کی پیچیدگی بہت زیادہ ہوگی اور ہمیں اور زیادہ مسائل جو ہے وہ پیش آئیں گے. تو یہ میرا مشورہ یہی ہے کہ شروع میں ہی صرف آپ اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے دوائی نہ خود شروع کرنی چاہیے، نہ کسی میڈیکل سٹور سے پوچھ کے دوائی شروع کرنی چاہیے. میڈیکل سٹور والوں کا کام صرف دوائی نسخے کے مطابق لوگوں کو دینا ہے. ان کے پاس دوائی کے بارے میں اتنا اس کا استعمال اور اس کو کس کیفیت میں کتنے عرصے تک استعمال کرنا ہے اور خاص کس موقع پہ اس کا دوائی کا استعمال ہونا چاہیے اور کون کون سی چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے، یہ ان کے علم میں کبھی نہیں ہوتا. اس لیے لوگوں کو یہ ڈسکریج کیا جانا چاہیے یا خود ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور اس لیے سیلف میڈیکیشن جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. عوام میں اس بارے میں آگاہی بہت کم ہے کہ بخار، نزلہ، زکام اور مختلف بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ خود سے ادویات کا استعمال شروع کر دینا چاہیے. اور یہ لازمی نہیں کہ اگر ڈاکٹر نے جو ادویات ایک بار تجویز کی ہیں وہ ہر بار کرے. ہر بار بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ادویات تجویز کرتے ہیں. میڈیا کو اس میں بہت کام کرنا ہوگا. اس میں سوشل جو سیکٹر ہے تمام ان لوگوں کو پبلک سیکٹر کے ساتھ مل کے اس میں آگاہی ہمیں بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کے سیلف میڈیکیشن جو ہے اس کے کتنے نقصانات انہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے یہ میڈیا اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چند سالوں میں جس طریقے سے یہ بھی ان ایک سیکٹرز میں ہے جس پہ ابھی بہت کام ہونا باقی ہے کہ ہمیں لوگوں کو ان کی سہولتیں ان کے گھر تک پہنچائیں، ان کو آسان رسائی بنائیں. دوائیوں کا جو سیل ہے، دوائیوں کی جو فراہمی ہے، اسے بہت زیادہ سخت نگرانی اور اس پہ کنٹرول حکومت کی طرف سے کیا جائے، اور دوائیوں سے استعمال سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا بروقت تشخیص ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے، ان میں بستروں کی، ان میں عملے کی تعداد بڑھائی جائے. جی پیز کو انوالو اس میں کیا جائے، جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں اس میں ہیلتھ ایجوکیشن پروگرامز اس میں شروع کیے جائیں تاکہ ہم لوگ اس میں اپنے آنے والے بچوں کے لیے ہم انہیں بہتر سہولتیں فراہم کر سکیں. میڈیکل سٹور کھولنے کے لیے جو پچھلے سالوں میں تھا کہ کوئی بھی لڑکا اگر ایک ڈسپینسر کلاس پاس کر لیتا ہے تو وہ 5 سال کے بعد اسے سٹور کھولنے کی اجازت مل جاتی تھی. اب آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوائیوں کی فراہمی یا ان کی سٹوریج کا معیار کیا ہوگا. اس پہ حکومت کو بہت زیادہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. اگر ایک مریض کسی بھی سٹور سے دوائی خریدتا ہے، مستند ڈاکٹر کے نسخے سے وہ خریدے اور اس کے بعد وہ تسلی کرے کہ یہ وہی جو دوائی لکھی گئی ہے وہی اسے دی جا رہی ہے. لیکن بہت سارے مسئلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ہمارے مریض ابھی تعلیم کا معیار وہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کو پڑھ سکیں اور اس کے مطابق وہ اپنی دوائی کو جانچ سکیں. اس میں ہم لوگوں کو سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. حکومت کو سخت ریگولیٹری پالیسی اپنانا ہوگی. میڈیکل سٹوروں کی نگرانی بہت سخت کرنی ہوگی. ان کے لائسنس کا اجرا مزید انہیں سخت بنانا ہوگا. دوائیوں کی سیل کمپنیوں کے ساتھ ان کو لنک کرنا ہوگا کہ کتنی سیل کس علاقے میں کہاں بھیجی گئی تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے. مریض جو ہے وہ اپنی دوائی لے کے جو جا رہا ہے کئی دفعہ اسے نہیں پتہ چل سکتا، اس کو کم علم ہونے کی وجہ سے یا کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اسے یہ بات بہت مشکل ہے کہ ہم اسے یہ بتا سکیں کہ یہ دوائی اسے صحیح ملی یا نہیں. اس میں ریگولیشن جو ہے میڈیکل سٹورز کی اس کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے. دوائیوں کی فراہمی اسے مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ آسان رسائی مریضوں کو دوائیوں تک ہونی چاہیے. ہاسپٹل فارمولری کو بہت بہتر کرنا ہوگا. ہاسپٹل پرچیز کا سسٹم اور زیادہ بہتر کر کے ہاسپٹل فنڈز میں زیادہ آپ کو اضافہ کرنا ہوگا تاکہ مریضوں کو ہسپتالوں سے ہی دوائیاں مل جائیں تاکہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا نہ پڑے. عوام کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے نزدیکی ہسپتال سے دوائیاں حاصل کریں یا نزدیکی مراکز صحت سے، یا اگر اپنے وہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس جا رہے ہیں اپنے علاقے میں تو ان کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق میڈیکل سٹور سے اسے پوچھیں کہ یہ کیا تجویز کردہ نسخے کے مطابق. اور تجویز کردہ یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض ڈاکٹر کے تجویز کردہ مقدار اور تجویز کردہ
دورانیے کے علاوہ دوائی استعمال نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے دوائی پوچھ کے علامتی علاج کو آپ ختم کریں کہ ہمیں اگر میرے محلے میں اگر کسی کو کوئی ایک تکلیف تھی اور میں اس کے ملتے جلتے علاج اپنی تکلیف کے مطابق اس سے دوائی پوچھ کے استعمال کروں، براہ کرم اس چیز سے اجتناب کیجئے. سٹور والے سے یقین دہانی حاصل کیجئے کہ جو دوائی لکھی گئی ہے وہ اسی معیار اور مقدار کی ہے، تاکہ لوگوں کو دوائیوں کے استعمال سے اس میں ضرر جو رساں دوائیاں ہیں ان سے نجات حاصل ہو سکے. بہت شکریہ. اس چینل کی وساطت سے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دوائیاں خریدتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کے مجوزہ نسخے کے مطابق دوائی خریدیں اور کسی اچھے سٹور سے رسید کے ساتھ دوائی لیں، تاکہ انہیں بعد میں کسی وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.